محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپیاں۔ ابو طالب آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ آپ کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے۔ لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگویں ہوئی تھیں، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھیں، سب آپ نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتیوں کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے سارے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی منمانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، ہاں اس گھٹا ٹوپ اندھیارے میں، محمد ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بن جاتا اور دیر تک اسی عالم میں غرق رہتے، رہ رہ کر سوچتے کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کمسن مگر دیدہ ور اور روشن ضمیر محمد کو فکر تھی کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ بچپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن آپ کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھر کے لوگوں کے ساتھ عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں، جن میں جنگ و خون ریزی حرام ہوتی۔ ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے مہینے تھے چار: ذیقدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شاعری کی محفلیں جمتی، مقررین اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریے و مسلک پر عمل کرتا۔ نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بیغم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمہ ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا، ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا۔ یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ پھر جب آپ تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں عقل کی ترازو میں تولتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے، جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ بکریاں چرانے لگے، اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی، کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظریے کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ کی یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کی مانند آپ کے سامنے کھلی ہوتی۔ آپ اس کی سیر کرتے، اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس انداز سے آپ نے بچپن کے ایام اور نوجوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے بچوں اور نوجوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔
اس نو عمری میں ہی آپ کے اندر بڑوں کی سی متانت اور سنجیدگی تھی، شریفوں کی سی پاکیزگی وہ پاک بازی تھی، اور جہاں دیدہ بزرگوں کی سی سوجھ بوجھ اور دور اندیشی تھی۔ بچپن ہی کا واقعہ ہے، کعبے کی دیواریں اٹھ رہی تھیں، بچوں نے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ نے تہبند اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا عباس نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہبند کو کندھوں پر رکھ لیے ہیں، اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا کر لو، کندھے نہیں دکھیں گے۔ چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مکہ میں عام رواج تھا، رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جمع ہوتے، درب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتی، دلچسپ تفریحی پروگرام رہتے، داستان گوئی وہ داستان سرائی اس پروگرام کا اہم جز ہوتا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات رات بھر بیٹھے سنتے رہتے، یہ گویا اس زمانے کا کلچرل پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ کو بھی للکارا، محمد ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے، وہ آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا، اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، ٹھہر کر سننے لگے، کچھ دیر میں نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ ساتھی کے پاس لوٹ آئے، ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا، کہو محمد رات کیسے گزری؟ فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی، گیت بڑا ہی سہانا تھا، آواز بڑی ہی رسیلی تھی، سوچا تھوڑی دیر اسے بھی سن لوں پھر جاؤں، بیٹھا تو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر للکارا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اب پھر روانہ ہوئے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی، گیت بلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ پھر سننے بیٹھ گئے، کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ پوری نوجوانی میں بس 2 بار اسی قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں دفعہ خدا نے بچا لیا کہ تیری شان ان فضولیات سے بالا تر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا، نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ کی امانت اور دیانت پر حرف آتا ہو، یا عفت و پاکیزگی پر کوئی آنچ آتی ہو۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانت داری و ایمانداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے آپ کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ذرا بھی نہیں، آپ کو یہی خطاب زیب دیتا تھا اور آپ کو ہی زیب دیتا تھا۔ آپ نے نوجوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپاگیری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے ساتھ آپ بھی اس میں شریک رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی، اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ شریک ہونے کو تو آپ بھی اس میں شریک ہوئے، پر کسی پر تیر نہیں چلائے، بس چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے اور دشمن کی طرف سے جو تیر آتے انہیں روکتے۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے، اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا، انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی، بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لاغلاب تھا، وہی سرمستیاں تھیں، ہر طرف رنگ ریلیاں منائی جانے لگی، آوارگی و بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں اور لوگ دادے عیش دینے لگے۔ اور آپ بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے، وہاں کھلی فضا ہوتی، روح پرور سما ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ کی زندگی، یہی آپ کے شب و روز تھے، یہی آپ کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں، اسی میں آپ کے لیے سکون اور راحت کا سامان تھا۔ تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ کے ذہن و فکر کی نشو نما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا، کائنات کے اسرار منکشف ہوتے۔ اور ابو طالب، وہ روزی روزگار کی فکر کرتے،
معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ کے فضل سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔